بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے بس یہ تسبیح پڑھ لو، جو پڑھے گا اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا، اللہ امیر بنا دے گا۔ صرف 3 دن پڑھ کر دیکھو ناظرین، یہ تسبیح چلتے پھرتے جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو صرف 3 دن پڑھ کر دیکھ لیں بھائیوں اور بہنوں۔ چلتے پھرتے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ آپ کے پاس اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اپنے خاندان کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو یہ تسبیح صرف 3 دن پڑھ کر دیکھ لیں۔ وہ سچا عمل جو اس عمل کو کر لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے، تو سارے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اور دنیا جہاں کی پریشانیاں، دنیا جہاں کی حاجت مراد انشاءاللہ پوری نہ ہو تو پھر کہنا۔ آج تمام بہن بھائیوں کو ایسا طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں کی دولت رب کریم سے مانگو لوگے تو اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وہ وظیفہ پڑھتے ہی آج تک جو مل نہ سکا انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی جو خالی جھولیاں دولت سے بھر جائیں گی تو پھر مجھے کہنا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ دنیا جہاں کی تکلیفیں پریشانیاں اس وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھے، اور اللہ عز و جل کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کرے، تو اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول، ازجا اور ہر نقص سے منزنا اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسے تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اس رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگے کہ یہ عمل توکل اور اس میں پختگی پیدا کرنے میں بہت معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان خبیث ہے اور تیری عداوات ہر وقت کم بستہ ہیں، تو اس لین کتے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے رہیں، اور کسی بھی اس کی مکاریوں عیاریوں سے غافل نہ ہوں۔ اور پارہ سورہ نحل آیات میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اے ایمان والو، بے شک اس کا قانون قابو پر نہیں، اور جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ شیطانی وسوسوں سے قبول نہیں کرتے۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل پسند فرماتے ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ جب بندہ توکل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی ذہن توکل بن جاتا ہے، اور جو ناشکرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا توکل کی دولت حاصل کرنے کے لیے متوکلین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا عزم کر لیجئے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدقے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے تو امر اور غیر امر سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک عز و جل غنی و حمید ہے۔ پرسکون اور خوشحال زندگی پر نظر رکھیں۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ توکل سے ذہنی قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دیں جس نے تجھے پیدا فرمایا، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کیجئے کہ اس کی بڑی رحمت بہت ہے، جس سے مانگو اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما۔ مجھے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا
شروع کر دینا ہے، اور سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ناظرین مشکل سمجھ یہ عمل آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے، اور سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آئیں خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ، جو کہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا انتہائی جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں، تو رب کی ذات کہتی ہے، فرشتوں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی جھولی میں دنیا کے خزانے ڈال دو، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اس وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا ہے، آپ نے شامل کر دینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے، اور آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اذکار کرنے کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ مزدوری کی محنت کی لی لیکن دہاڑی نہ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، اور ایسی بلا بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، سوائے اے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ اور قطعاً رحم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے ہی مانگے۔ فائدہ یعنی یہ خیال نہ کرے کہ اس سے حقیر چیز اتنے بڑے سے کیا مانگے، اس کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بندہ بنائے اور اپنا ہی در کا پکا سچا بھکاری بنائے، اور اپنے غیر کے در پر جبین بھکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امین سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اسی لیے جب بھی نماز پڑھا کر وظیفہ کیا کریں یا کوئی اذکار کریں تو لازمی دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی ہی ہو لیکن دعا کرنا لازمی ہے۔ اور وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، دین کی باتوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور سب کا خاتمہ ہی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں، مفلسی کو، غربت کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ
عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنائے۔ اللہ کریم جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے فضل کرم سے پورا کر دے، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب ہمیں شیطان مردود سے حفاظت فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے رزق میں حلال اور خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں اور آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت یقینی بنانا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔